تو آخرکار دوستوں وہ وقت آ ہی گیا جس کا سب کو بے حد انتظار تھا۔ زینت کے صبر کا پھل اسے ملنے والا ہے اور اب اس کے تمام مجرم اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ ملک صاحب زینت اور نیلم کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ وہ اسلم جیسا 2 نمبر انسان آپ لوگوں کو کیوں تنگ کر رہا ہے اور کیوں آپ پر اتنے سنگین الزامات لگا رہا ہے۔ اس پر زینت جواب دیتی ہے ملک صاحب اب میں آپ کو سچ سچ بتا دوں گی کیونکہ میں بہت زیادہ تنگ آ چکی ہوں۔ ہم عزت دار اور شریف لوگ ہیں۔ آپ میری شوہر زبیر کو جانتے، وہ ایک نیک اور شریف انسان تھا، مگر اس نے دوسری شادی کر لی اور پھر نئی بیوی کے کہنے پر مجھے گھر سے نکال دیا، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری بیٹی صبا ہسپتال میں تھی اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ ایسے میں اسلم نے مجھے 2.5 لاکھ روپے ادھار دیا اور مجھ سے کاغذ پر دستخط کروائے کہ میں 2 سال کے اندر یہ رقم واپس کر دوں گی، لیکن اگلے ہی دن وہ آیا اور کہنے لگا کہ یہ رقم اسے اس مہینے کی 10 تاریخ سے پہلے چاہیے۔ یہ سن کر ملک صاحب کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں زینت بہن آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اور اب میں ہی آپ کا انصاف کروں گا۔ ملک صاحب اپنے گارڈز کو حکم دیتے ہیں کہ وہ فوراً اس جگہ جائیں جہاں اسلم موجود ہے۔ گارڈز وہاں جا کر اسلم کو زبردستی گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور ملک صاحب کے گھر لے آتے ہیں۔ اسلم چیختا ہے چلاتا ہے مگر کوئی اس کی خبر نہیں سنتا۔ جب اسلم کو ملک صاحب کے سامنے لایا جاتا ہے تو اسے خوب مارتے ہیں پیٹتے ہیں یہاں تک کہ اس کے کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں۔ زینت اور نیلم دونوں وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں۔ اسلم زینت کو دیکھ قدموں میں لا کر پھینک دیا جاتا ہے۔ زینت اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا اور آج وہ اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہا ہے۔ ملک صاحب اسلم سے کہتے ہیں جب تک یہ خواتین تمہیں معاف نہیں کرتی میں بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تم کیسے محلے دار ہو؟ تم محلے کی شریف عورتوں کو بدنام کرتے ہو اور میرے پاس آ کر پاکیزگی کی قسمیں کھاتے ہو۔ تم تو کہتے کہ یہ عورتیں محلے کا نام خراب کر رہی ہیں جبکہ اصل میں تو تم ہی محلے پر داغ بن گئے ہو۔ ادھر دوسری طرف زبیر کو ہوش آ ہی جاتا ہے۔ دوستو ستارہ نے اسے ایسا زہر دیا ہوتا ہے جس سے اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ جب اس کی ماں اور بہنیں ہسپتال پہنچتی ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے زہر دیا گیا اور زہر کی شدت ایسی ہے کہ اکثر مریض بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ زبیر کی ماں اور بہنیں روتی ہیں۔ زبیر کی چھوٹی بہن سدرہ تو ہسپتال آتی ہی نہیں، وہ اپنی طلاق کے غم میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہی سدرہ جو دوسروں کے گھر برباد کرتی تھی آج خود تنہا ہو چکی ہے۔ جس بہن اور بھابھی کا گھر اس نے برباد کیا تھا آج خود اس کے پاس کوئی نہیں ہے جو اس کا دکھ بانٹ سکے۔ جب زبیر ہوش میں آتا ہے تو چیختا ہے چلاتا ہے اما مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، سب دھندلا دھندلا ہے۔ اس کی ماں روتے ہوئے کہتی ہے بیٹا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، بس وقتی اثر ہے۔ زبیر پوچھتا ہے ستارہ کہاں ہے؟ اس پر اس کی ماں غصے سے کہتی ہے اس کمینی کا نام بھی مت لو، وہ جہانگیر کے ساتھ بھاگ گئی ہے تمہیں زہر دے کر۔ زبیر ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ پھر سدرہ بھی آ کر کہتی ہے بھائی ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زینت بھابھی کی بد دعا کا اثر ہے، ہم نے ناحق انہیں گھر سے نکالا، آج ہم بے گھر ہو گئے ہیں، گاڑی بیچنی پڑی تاکہ آپ کا علاج کروایا جا سکے، لیکن اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ زبیر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے میری قسمت ہی خراب تھی، میں نے ایک وفادار بیوی کو چھوڑ کر ایک لالچی عورت سے شادی کی۔ زینت تو مجھ سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، میری ہر بات مانتی تھی، میری ماں اور بہن کی بھی خدمت کیا کرتی تھی۔ زبیر روتے ہوئے کہتے ہیں مجھے اسے معافی مانگنی چاہیے، میں نے اسے تھپڑ مارا، جھوٹی کا، بد کردار کا اور گھر سے نکال دیا۔ آج میرے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ بیوی، نہ پیسے، نہ صحت، کچھ بھی نہیں۔ ادھر دوسری طرف ستارہ بھی اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے دوستو، کیونکہ جہانگیر وہ سارا سونا، پیسے اور بیگ لے کر اسے دھوکہ دے کر بھاگ گیا ہے۔ ستارہ اس سے کہتی ہے زبیر ابھی کبھی واپس نہیں آئے گا، میں اسے زہر دے چکی ہوں، وہ اب مر کر کھپ گیا ہوگا۔ یہ سن کر جہانگیر کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، جو عورت اپنے شوہر کو زہر دے سکتی ہے وہ مجھے بھی مار دے گی۔ اگلے ہی دن جہانگیر سب کچھ لے کر فرار ہو جاتا ہے اور ستارہ روتی رہ جاتی ہے۔ تو دوستو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔